بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی آواز میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ایک دفعہ اپنے دربار میں بیٹھ کر شاہی فرمان جاری کر رہا تھا۔ اس کے وزیروں میں سے ایک نوجوان وزیر بھی شامل تھا۔ وہ اپنے اس نوجوان وزیر سے کافی خوش تھا اور اس نوجوان وزیر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ جس پر نوجوان وزیر کہتا ہے کہ شہنشاہ عالم، آپ کی سلطنت بہت بڑی ہے، اگر مجھے اس کا 10واں حصہ بھی مل جائے تو میں دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں گا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اگر میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ جس پر نوجوان وزیر نے کہا کہ اگر آپ مجھے آدھی سلطنت دیں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ جس پر بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ آج سے آدھی سلطنت اس نوجوان وزیر کی ہے، اور ساتھ میں نوجوان کے لیے 3 سوال بھی رکھ لیے۔ اگر تم 30 دن میں ان 3 سوالوں کے جواب حاصل کر لیتے ہو تو آدھی سلطنت تمہاری ہو جائے گی۔ پہلا سوال، انسان کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ دوسرا سوال، انسان میں سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کون سی ہے؟ اور ساتھ میں دوسرا فرمان بھی جاری کیا کہ اگر اس نوجوان نے ان 3 سوالوں کے جواب نہ دیے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ان 3 سوالوں کے بعد اپنا فرمان مزید جاری کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ نوجوان، تمہارے پاس 30 دن ہے۔ اگر تم ان 3 سوالوں کے جواب حاصل کر لیتے ہو تو آدھی سلطنت تمہاری، اگر نہ کر سکے تو میرا پہلا حکم ختم ہو جائے گا اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دونوں فرمان نوجوان کو پکڑاتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ تمہارا ٹائم اب سے شروع ہو چکا ہے۔ نوجوان سکتے میں آ گیا اور فرمان لے کر دربار سے باہر نکل گیا۔ اس نے سلطنت کے سب سے بڑے دانشوروں کو بلایا اور 3 سوال ان کے آگے رکھ دیے۔ دانشور کئی دنوں تک سوالوں کے جواب تلاش کرتے رہے لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ نوجوان کو 30 دن کا ٹائم ملا تھا جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ نوجوان شاہی فرمانوں کو لے کر گلیوں گلیوں بھٹک رہا تھا۔ اس کا شاہی جوڑا پٹ چکا تھا اور اس کے پاؤں پر چالے بھی بن چکے تھے اور اس کے سر کی پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں آ چکی تھی۔ یہ نوجوان بھٹکتا بھٹکتا سلطنت سے باہر گیا، یہاں تک کہ اس کا مقررہ وقت بھی ختم ہو گیا اور اس نے صبح دربار میں پیش ہونا تھا۔ اسی غم کے عالم میں وہ ایک جھونپڑی سے گزرا، دیکھا کہ وہاں ایک فقیر روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا اور ساتھ میں اس کا کتا پیالے میں دودھ پی رہا تھا۔ نوجوان اس کے پاس گیا اور فقیر نے دیکھتے ہی اس کو کہا کہ آئیے جناب، آپ صحیح جگہ پر آئے ہو، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ نوجوان یہ سن کر حیران ہو گیا اور اس کے پاس 3 سوالوں کے جواب کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں 3 سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں؟ تو اس کی کشمکش کو اس فقیر نے ختم کر دیا۔ فقیر نے اپنی دری اٹھائی اور شاہی لباس نکال کر وزیر کو دکھایا۔ وزیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شاہی لباس بادشاہ صرف اپنے قریبی وزیروں کو دیتا ہے جو اس فقیر کے پاس موجود تھا۔ فقیر نے مزید کہا کہ میں بھی کسی وقت بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا، مجھے بھی آدھی سلطنت کے لالچ نے اس جھونپڑی تک پہنچا دیا۔ وزیر نے کہا، کیا آپ کو 3 سوالوں کے جواب ملے یا نہیں؟ جس پر فقیر نے کہا، مجھے 3 سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میں جواب بادشاہ کو سنا کر اور سلطنت کا فرمان پھاڑ کر ادھر جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ فقیر نے کہا کہ میں تم کو ان 3 سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن 2 سوالوں کے جواب بالکل مفت دوں گا اور تیسرے کے لیے تم کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس پر نوجوان راضی ہو گیا۔ فقیر نے پہلے سوال سے شروع کیا، انسان کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ انسان کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، انسان جتنا دور دراز بھاگ سکتا ہے بھاگ لے، لیکن اس سچائی سے انسان نہیں مڑ سکتا۔
لہٰذا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ انسان دنیا داری میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ یہ اس دھوکے کو بھول جاتا ہے اور آخر کار اس کو زندگی ایک دھوکہ دے جاتی ہے، لہٰذا زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تیسرے سوال کے جواب پر فقیر نے ایک شرط رکھ دی۔ فقیر نے کہا کہ تم کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت ملے گا جب تم یہ کتے کا جھوٹا دودھ پیو گے، اور دودھ کتے کے آگے سے اٹھا کر نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ نوجوان نے دودھ پینے سے صاف انکار کر دیا، جس پر فقیر نے کھندے اچکائے اور کہا کہ تمہاری مرضی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم کتے کا یہ دودھ پی لو، اور اگر نہیں پی سکتے تو صبح شاہی دربار میں حاضر ہو جاؤ اور تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ نوجوان نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں دودھ پی گئے، جس پر فقیر نے زوردار کہا لگایا اور کہا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری انسان کا غرض ہے۔ یہ تمہارا غرض ہی ہے جس کی وجہ سے تم نے کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی لیا۔ اگر تمہارے پاس غرض نہ ہوتا تو تم کبھی یہ کتے کا جھوٹا دودھ نہ پیتے۔ یہی وہ آخری وجہ تھی جس نے مجھے جھونپڑے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میں جب آدھی سلطنت لے لوں گا تو میں اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی یعنی موت کو بھول جاؤں گا، اور جب میں اس سچائی کو بھول جاؤں گا تو میں دھوکے میں آ جاؤں گا، اور دھوکے میں آنے کے بعد مجھے ہر روز اپنی خواہشات کے ہاتھوں غرض کا پیالہ پینا پڑے گا۔ تو میں کیوں اس غرض کے پیالے کے ساتھ زندہ رہوں؟ اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر آ گیا۔ یہ سن کر نوجوان اٹھا اور ہلکے ہلکے قدموں سے دربار کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوس رہا تھا، وہ اپنے آپ پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ محل کے آگے پہنچ کر اس کو ٹوکر لگی اور وہ منہ کے بل گرا، اور گرتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو جان کر اور دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کو جان کر زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہم سب کو بھی غرض کا پیالہ نہ پینا پڑے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ۔